سب ختم ہو جائے گا، صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رہے گا۔ پتہ چلا تو دنیا میں آیا ہے، اسے سب کو دنیا سے جانا ہے، دنیا سے فنا ہو جانا ہے، ایک دن دنیا کو الوداع کہنا ہے۔ ہم سب کو، ہمیں بھی اور تمہیں بھی دنیا سے جانا ہے، تو کیوں نہ ہمیں آخرت کے انتظامات کرنے چاہیے، کیوں نہ ہمیں اپنے رب کو راضی کر لینا چاہیے، ہمیں چاہیے ہم اپنے رب کو راضی کریں، ہمیں چاہیے ہم اپنی آخرت کے انتظامات کی طرف توجہ۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگوں تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ دنیا سے گزر رہے ہو۔ فرماتے ہیں دنیا میں تم رہتے نہیں ہو بلکہ دنیا سے گزر رہے ہو۔ جسے کوئی یہاں سے کوئی سفر کے لیے مراد آباد جائے، ممبئی جائے، وہی سعودی عرب جائے تو وہ وہاں رہتا نہیں ہے بلکہ گزرتا ہے۔ ہم یہاں سے جاتے گردوارا کو راستہ پڑتا ہے، راستے میں رکتے نہیں ہیں بلکہ جاتے ہیں۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اے بندے اس دنیا میں تو رہ نہیں رہا ہے بلکہ تو یہاں سے گزر رہا ہے، تیری زندگی کا ہر لمحہ کمی کی جانب ہو رہا ہے، تجھے ایک دن دنیا سے جانا ہے، الوداع کہنا ہے۔ اس لیے تو اپنے دل میں کبھی راتوں کی تنہائیوں میں سوچا کر میں کس لیے آیا ہوں دنیا میں، ایک دن جانا ہے مجھے، میرے نامۂ اعمال میں نے کیا ہے گناہ کیا ہے میرے نامۂ اعمال میں، سوچنا چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں، بہت اچھا کہا ہے کہ تم یہاں رہتے نہیں ہو بلکہ یہاں سے گزر رہے ہو۔ فرماتے ہیں تم اس دنیا میں عیش و آرام کرتے ہو، اس دنیا پر ناز کرتے ہو، اس دنیا کی زندگی پر ناز کرتے ہو، جس کا بہترین مشروب، بہترین شربت ایک مکھی کا دودھ ہو، ایک مکھی کا دودھ، اس کو بہترین مشروب، بہترین شربت کہا جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ ہے، مکھیاں ہوتی ہیں، مدھو مکھیاں ہوتی ہیں، اس کا دودھ ہمارے لیے بہترین شربت ہوتا ہے۔ اور فرماتے تمہارا لباس، اے بندو، علامہ جلال الدین رومی نے کہا تمہارا جو لباس ہے وہ بھی ایک کیڑے کا تھوک ہے، وہ بھی ریشمی کیڑے کا تھوک ہے، اس پر تم ناز کرتے ہو۔ ابتدا تمہاری، وہ بھی تمہارا معاملہ ہے۔ فرماتے صرف اتنا فرق ہے، تم یہاں آئے ہو، آ کر نہائے ہو، جاؤ گے تو پھر نہ کر چلے جاؤ گے۔ جی کل کے فرمائے انشاءاللہ فرماتے ہیں اتنا فرق ہے زندگی میں، آئے تھے آ کر نہا لیے، پھر نہائے پھر چل دیے، آئے پیدا ہوا بچہ کو نہلا دیا، سمجھ رہے ہیں، پیدا ہوا تو بچے کو نہلا دیا، انتقال ہو گیا تو پھر نہلا دیا، چل دیے، آیا تھا دنیا میں غسل کر لیا، غسل کرنے والے بھی دوسرے، خود غسل نہ کر سکتا ہے، نہ خود کپڑے پہن سکتا ہے، پھر زمین پر کر کر تو چلتا ہے۔ آقا کریم نے شاہ فرمایا، اے بندے اس زمین کو تو چیر نہیں سکتا، پاؤں کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتا، بلکہ تو اپنے زمین کو جھنجھوڑ، اپنی تنہائیوں میں، رات کی تنہائیوں میں سوچا کر کہ مجھے رب نے کس لیے بھیجا ہے۔ آپ یہاں سے کوئی سعودی عرب جائے، اس جانے کا مقصد تو ہوتا ہی ہوتا ہے، کوئی ممبئی جائے، کلکتہ جائے، یہاں سے آگرہ جائے، کہیں جائے، اس جانے کا مقصد ہوتا ہے۔ اگر سعودی جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں ہم پیسہ کماتے ہیں، اور وہاں جا کر وہ کھیل و کود میں لگ جائے، دنیا کے مشغول میں لگ جائے، تو اس کے ساتھ میں جانے والے کہتے ہیں یار بے وقوف انسان لگا بھائی، اس لیے اس کے والدین نے بھیجا تھا اسے، اس کے ماں باپ نے خون و جگر سے کمایا، خون و جگر کے پیسے کو کما کما کر اس کے لیے انتظامات کیے، اس کے لیے اہتمام کیا، اس کے لیے انتظامات کرنے کے بعد میں اسے اپنے دیش سے دوسرے دیش بھیجا۔ اسی کی ماں نے اپنے جگر کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو دوسرے مقام پر اس لیے بھیجا ہے کہ جب وہاں جا کر کچھ انتظامات کر لینا تاکہ دنیا کی زندگی سکون سے گزر جائے، سبحان اللہ۔ تاکہ سکون اطمینان سے زندگی گزر جائے۔ لیکن اگر وہ جانے والا اگر بے وقوفی کر بیٹھے، اس کے ساتھ ہی اور تو کاموں میں مشغول ہو، لیکن یہ کام نہ کرے، بلکہ دنیا کے کاموں میں نہ لگے، پیسہ نہ کمائے،
धीरे मुताना नींद न कमाए, बल्कि वहाँ ऐशो इशरत में पड़ जाए, वहाँ के मामलात में उलझ जाए, तो सामने वाले कहेंगे लगता है कि तू कहीं का बेवकूफ है, तू अपने मकसद को नहीं पाता, किस मकसद से आया था तूने मकसद असली को भुला दिया। जाने वाले सब कहते हैं क्या कर रहे हो, लेकिन इस दुनिया में जिस मकसद से आए थे हमने उस मकसद को भुला दिया। कोई हमसे नहीं कहता, उलमा की जिम्मेदारी है, उलमा कहते हैं हमारे कारीन साहब बताते हैं, तो लोग कहते हैं यार कारी साहब का तो काम ये है, इन्हें बताने तो इन्हें इमाम है, हम इन्हें धनी क्यों दे रहे हैं, हम तनख्वाह इसी बात की दे रहे हैं, ये बताएंगे। कभी रात की तन्हाइयों में सोचा करो हम दुनिया में किस लिए आए, यहाँ भी आने का कोई मकसद है, रंग का भेजने का कोई मकसद है, वरना बिला वजह नहीं भेजा गया, वरना भेजा फिर जाना है। जिंदगी का मकसद क्या है, सोचा करिए क्यों आए हैं हम। एक जाने वाला सऊदी अरब गया, वहाँ दुनिया के कामों में लग गया, उसके साथी कहते हैं हम तो जिसलिए आए थे वालिदैन के लिए, खिदमतों के लिए, पैसा कमा रहे, लेकिन तूने सारा वक्त खत्म कर दिया, गुजार दिया, कर जाएगा अपने वालिदैन को क्या देगा, क्या माल लाया है, तेरे वालिदैन पूछेंगे क्या बताएगा, क्या जवाब देगा। बंदा क्या सोचता है, बात तो कुछ नहीं, इतने साल खराब कर दिए, लेकिन वहां आने जाने का मौका फिर मिलेगा, मौका दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ए बंदे मैंने तुझे पैदा किया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह इरशाद फरमाता है ए बंदे हमारा मकसद तुझे भेजने का है कि तू इबादत कर, रियाजत कर, इबादत के जरिए मकाम हासिल कर, बुलंदियां हासिल कर, जन्नत की तमकीन हासिल कर, जन्नत की मंजिलें हासिल कर, जन्नत के दर्जात हासिल कर ले, ताकि तेरी जिंदगी सही गुजर जाए, तो तेरे लिए जन्नत में सही मकामात बना दिए जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भी तो भाई ये थे हिस्ट्री पढ़ी मैंने, तो भाई यहूदी थे, उनके दिल में ख्याल आया यार इस बात की तहरीक की जाए कम से कम कि हम दुनिया में आए जो है, जब आए हैं फिर जा रहे हैं, कोई ना कोई इसका मकसद है, इसका रीजन है कोई ना कोई आने का, इसको हासिल किया जाए, इसकी रिसर्च की जाए, तहकीक की जाए, आने का मकसद क्या है। दोनों तहकीक की, तौरात का मुताला किया, इंजील का मुताला किया, ज़बूर का मुताला किया, गैरों के मज़हबों के उन्होंने अलग अलग किताबों के मुताले किए, लेकिन किसी किताब में मकसद बयान नहीं किया गया। ये मकसद तो अल्लाह तबारक व तआला ही बयान किया है। सब किताबों को छान मारा, किसी में मकसद नहीं मिला। आने का दुनिया में मकसद क्या है, दुनिया में रहने का मकसद क्या है, आए किस लिए थे, फिर चले जाएंगे। दुनिया में इतने वक्त जिंदगी दी गई है, उसमें क्या करना है हमें, हमने समझा ही नहीं। दुनिया में कोई मकानियों में लग गया, कोई अय्याशियों में लग गया, कोई दुनिया के मशगलों में लग गया, किसी ने अपनी दुनिया को खत्म कर दिया। कोई आखिरी वक्त में बारगाह मौला में तौबा करता है, अब कहता है मैं तो नमाज़ें पढ़ता हूँ, इबादतें करता हूँ। लास्ट साल में गया है, लास्ट में बुढ़ापे में आ गया, कहता हमने तो अब ये सब काम छोड़ दिया, तो डालिए नमाज पढ़ेंगे। अरे भाई लास्ट में नमाज पढ़े गई तो उससे गुनाह भी तो नहीं हो सकते ना, गुनाह नहीं हो सकते। जो गुनाह करने की उम्र थी तब तो तूने तौबा की, अब तेरे अंदर ताकत ही नहीं रही, तेरे अंदर वुसअत ही नहीं रही, ताकत ही नहीं है ताकि तू कोई गुनाह कर सके। जब तक तेरे जिस्म में ताकत थी, जब तक तू बारगाह मौला से दूर रहता था, जब तक तो तू समझता था मुझसे बड़ा कोई नहीं है, जब तक तूने जिंदगी इधर उधर आवाज़ी में गुजार दी। जब तेरे बस की कोई बात नहीं है, सोचता है अब चाहता है कि बारगाह मौला में चलो चलते हैं। अल्लाह इशारा फरमाता है ए मेरे बंदे, तेरी जवानी तो इधर उधर के कामों में उधर गई, तूने जिंदगी के लम्हात को ऐसे ही गुजार दिया, और हर लम्हे का हिसाब किताब लिया जाएगा। अल्लाह इशारा फरमाएगा बंदे तूने जवानी कहाँ गुजार दी, माल दिया था, माल कहाँ गुजार दिया, तूने तुझे औलाद दी गई थी, औलाद कहाँ गुजार दी, सब पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ तो अगर ज्यादा बेटे होते तो फख्र करता है मेरे पास 10 लड़के हैं, मैं दे दूंगा फला, मैं दे दूंगा फला की डोल काटूंगा, मेरे को दोनों पे जिंदगी गुजरती, डोले काट किसी का वसीम गाड़ी,
کسی کی ٹولے کاٹ لیا. آقا کریم نے ارشاد فرمایا نبی آخر الزمان سیاح مکہ مکہ المکرمہ سے ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی کی زمین دبائی ہو کل قیامت کے دن حدیث پاک کے الفاظ ہیں اسی کا مفہوم ہے نبی کریم فرماتے ہیں جس نے جس کی جتنی زمین دبا لی کل قیامت کے دن رب ارشاد فرمائے گا فرشتوں اتنی زمین کو اور یہ زمین ایک نظر آ رہی ہے رب ارشاد فرمائے گا ساتوں زمین کو لے لو اور اس زمین کو لے کر جس نے جس کی زمین دبائی تھی اتنی زمین کو ساتوں زمینوں کو اٹھا لو اور جس نے اٹھائی تھی اس نے اس زمین کو دبایا تھا ناحق مارا تھا اس کے گلے میں اس کا توق بنا کر ڈال دو. اللہ اکبر. 10-20 کلو گلے میں گلے ڈال دیا جائے تو حالت خراب ہو جائے گی. ہزاروں کنٹل ہزاروں من جب اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اللہ اکبر چیخنے لگے گا چنگانے لگے گا عرض کرے گا مولا تو لم یزل میں اس باتوں کو نہیں جانتا. اور ارشاد فرمائے گا بندے انبیاء کی جماعت کو اسی لیے بھیجا گیا اولیاء کو اسی لیے بھیجا گیا تھا. انبیاء کے نائی علماء ائمہ مدرسین اس لیے گئے تھے تاکہ وہ انبیاء کی باتیں بتائیں انبیاء کے فرامین کو تم تک پہنچائیں. اے بندو تم کسی کی زمین مت دباؤ کسی کا مال مت مارو کسی کی ناحق زمینیں مت ستاؤ کسی اپنے پڑوسی کو مت دباؤ اس لیے ہر بات کا بارگاہ مولا میں حساب و کتاب ہونا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہاں ذرے ذرے نیکیوں کا حساب و کتاب ہوگا ذرے ذرے کا برائیوں کا بھی حساب و کتاب ہوگا. آپ کوئی بات چھپ نہ سکے. اور آقا کریم فرماتے ہیں زبان کو تو بند کر دیا جائے گا. زبان کو بولنے کی طاقت یہاں دنیا میں دی ہے یہ وہاں نہیں بولے گی بلکہ ہاتھ اور پیر خود گواہی دیں گے مولا اس نے ہم سے فلاں وقت یہ گناہ کرایا. زبان خاموش ہو جائے گی یہ کیسا لگے گا. کسی کے پاس کوئی نوکر کام کرتا ہو تو اس کے خلاف گواہی دے اندر اندر کرتا ہے میرا کھا رہا ہے میرے خلاف گواہی دے رہا ہے لیکن بارگاہ مولا میں زبان کو بند کر دیا جائے گا. رب کی جانب اس سے حکم ہوگا زبان دنیا میں تو اب تک بولتی تھی اب تجھے بولنے کی اجازت نہیں تو خاموش رہے گی. اس کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے ہاتھ گواہی دے گا پیر گواہی دے گا مولا چل رہا آپ گواہی دے گی پاک پروردگار عالم نگاہوں سے بد نگاہی کیا کرتا یا الہ العالمین یہ اپنی آنکھوں سے شہوت کی نظروں سے اتنی غیر محرم عورتوں کو دیکھا کرتا تھا. اب شاہ فرمائے گا اس کی آنکھوں میں پگھلا ہوا شیشہ بن دیا جائے گا. اللہ یہ برداشت کر سکے گا ایمان. سوچئے جب سارا زندگی دماغ چل رہی تھی جب وہ سعودی گیا کچھ نہیں کمایا گھر آیا پوچھا کیا کیا تم نے کچھ نہیں کیا زندگی میں تم کی بھلا ہوگا عیش و عشرت میں گزارا دنیا کے مزوں میں گزار دیا اس وقت ٹھنڈی ہواؤں میں گزارا. اللہ اکبر. اس کے والدین کہتے ہیں میرے بیٹے ہم نے تجھے بڑی محنت سے کمایا تھا بڑی محنت و مشقت سے کما کر اپنے ملک سے دور کیا تھا تاکہ تو ہمارے لیے کچھ سرمایہ اکٹھا کر کے لائے تاکہ دنیا میں ہم اپنے معاملات کو صحیح معنی میں گزار سکیں اس کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے لیکن تم نے اپنے معاملے کو تو نے سب برباد کر دیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے لیکن بندو وہ تو دوبارہ بھی جا سکتا ہے موقع دیا جائے گا. ایک بار آ گیا سعودی سے دوبارہ جا سکتا ہے پھر کما دے گا وقت اس کے لیے لیکن جو دنیا کا چلا گیا پھر دوبارہ ہوگا پھر نہیں آئے گا بندہ روئے گا عرض کرے گا بارگاہ ہوگا کاش یا الہ العالمین ایک بار اور موقع دے تو تمنا ہے کرے یقول یا لیتنی مولا پاک پروردگار عالم مٹی بنا دیے جاتے حساب و کتاب نہ ہوتا حساب و کتاب کا دن بڑا سخت دن ہے پاک پروردگار عالم بڑی نفسی کا عالم ہو رہا ہے. اللہ عز و جل فرمائے گا اے میرے بندو ہم
انبیاء کو بھیجا گیا اس لیے تاکہ تمہیں سمجھایا جائے، اولیاء کو بھیجا گیا اس لیے تاکہ تمہیں سمجھایا جائے، تاکہ تمہیں بتا دیا جائے، علماء اس لیے گئے تاکہ تمہاری آنکھوں کو کھول دیا جائے، علماء نے ذمہ داریاں نبھائیں، لیکن تم نے کچھ نہیں کیا، ادھر سے سنا ادھر کو نکال دیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بندے اپنی اگر آخرت کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، اپنی دنیا کو، اپنی دنیا کی زندگی کو رب کے مطابق گزار لے، سبحان اللہ، آخرت کو کامیاب بنانا چاہتا ہے تو اپنی زندگی کو، دنیا کی زندگی کو شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں گزار لے۔ کوئی کسی کی چوری کر رہا ہے، کوئی کسی کی چوری کر رہا ہے، معلوم ہے وہاں پیسہ اور درہم و دراہم ہوگا، لیکن اس کے بدلے وہاں نیکیاں دینی پڑتی، اور ایک ایک نیکی کا دینا بڑا دشوار، یہ بڑا مشکل ہو جائے گا، اتنا دشوار ہو جائے گا کہ حالات ختم ہو جائے گا۔ سوچیے تو بھائی چلے، انہوں نے تحقیق کرنے کا ارادہ کیا کہ سوچا جائے کتابوں کو پڑھنا ہے، پتا چلے کہ ہم کسی دنیا میں آئے ہیں، مقصد کیا ہے، سب کتابوں کو پڑھا۔ انہوں نے سوچا کہ مدد اسلام کی جو کتاب ہے قرآن مجید، اس کو پڑھ سکتے، اس کو پتا لگا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ قرآن کو پڑھا، عالم دین کے پاس گئے، عالم ربانی نے سمجھایا، ادھر آؤ، قرآن میں الگ الگ موقعوں پر قرآن کی آیتیں پڑھی میں اس بات پر بیان کیا گیا ہے، رب نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادتوں کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہماری عبادت کرے، عبادت کر تاکہ وہ اپنے مقام، اپنی منزلیں، اپنے مرتبے کو آگے بڑھائے، تاکہ کل قیامت کے دن فیصلے ہوں، ہر ایک کی عبادتوں کے ذریعے فیصلے کیے جائیں گے، اس نے جیسی عبادتیں کی ہوں گی ان کو ویسے ہی جنت کے مقام دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، بتایا کہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں عبادت کی جائے، رب نے اس لیے بھیجا ہے۔ تاریخ آتا ہے کہا کہ جب اس نے ان دونوں بھائیوں نے قرآن کو پڑھا، کہا پہلے کلمہ طیبہ پڑھا کر دامن اسلام سے وابستہ کر دیجئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، کہنے لگے مذہب اسلام ایک حق مذہب ہے، سچا مذہب ہے، اس لیے کہ اس قرآن نے یہ بیان کر دیا ہے اے لوگوں تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے اور تمہیں یہاں دنیا میں کہنا کیا ہے، اے لوگوں تمہارا مقصد اصلی کیا ہے۔ قرآن کو انہوں نے پڑھا اور اس پہ عمل کرنے لگے، ارادہ کر لیا اب ہم پوری دنیا میں اس مشن کو عام کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے اے لوگوں تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اے لوگوں اپنی آنکھوں کو کھولو، تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد تو فوت ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، زندگی گزر رہی ہے لیکن عبادت کے تو قریب نہیں ہو، زندگی گزرتی ہے عبادت سے بہت دور ہو۔ ان دونوں بھائیوں نے ایمان لانے کے بعد ارادہ کر لیا ہم دنیا کے گوشے گوشے پر لوگوں کو جگائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے اے لوگوں ایمان کے بعد میں سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا مقام یہ عبادت کرو، نمازیں پڑھو، اپنے پڑوسیوں کو مت ستاؤ، اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرو، اپنے والدین کا ادب و احترام ضروری ہے ورنہ تمہاری زندگی اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ جانتے ہو کہ دنیا کی زندگی کتنے سالوں کی زندگی، چند لمحوں کی زندگی ہے، لیکن جو اس زندگی کو سمجھ لیتا ہے وہ اپنی آخرت کو کامیاب ہے۔ اگر آخرت کی زندگی کامیاب چاہتے ہو، جانتے ہو یہ دنیا کی زندگی تو چند سالہ زندگی ہے، 60 70 100 سالہ زندگی ہے، لیکن آخرت کی زندگی یہ کوئی حد نہیں ہے، 1000 سال کروڑوں سال کوئی حد نہیں، یہ چند سالوں کی زندگی اگر کامیاب بنا لی، عبادت کی، رب کو راضی کر لیا، مصطفیٰ کو راضی کر لیا، جنت کے مقام ایسے مقام ملیں گے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ نے تصور دنیا کیا ہوگا، خواب میں سوچا بھی نہ ہوگا کہ ہم نے ایسے مقام میں رہیں گے، لیکن جنت انہی لوگوں کے لیے جو شریعت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہیں، آقا کریم کی غلامی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر دیتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے مقام ہوتا ہے، انہی لوگوں کے لیے مقام ہے۔ آقا کریم کی بارگاہ میں صحابی رسول اللہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک طرف راستہ ہو آگ جل رہی ہو اور ایک طرف قبرستان ہو اس میں راستہ ہو قبرستان، ایک طرف آگ جل رہی ہو قبرستان سے الگ اور قبرستان کا راستہ ہو
تو قبرستان میں راستے میں جانا زیادہ بہتر ہے، آگ میں نکلنا زیادہ بہتر ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اے میرے صحابی، اے میرے جانشار، اگر آگ جل رہی ہو راستے میں اور ایک راستہ قبرستان گزار رہا ہو، قبرستان کے راستے پہ مت جانا بلکہ آگ میں نکل جانا زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ وہاں قبرستان کے راستے جو نکل جاتے ہیں، جو لوگ قبرستان میں راستے بنا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ارشاد فرماتا ہے، لوگوں تم مرنے والوں کو تم ایذا مت دو، تکلیف مت دو، انہیں پریشان مت کرو، اس لیے کہ وہاں راستے مت نکالو، ان کے سروں سے ہو کر مت گزرو۔ آقا کریم فرماتے ہیں بلکہ آگ میں ہو کر گزرنا زیادہ بہتر ہے، ان راستوں کو گزرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم آگ میں گزر جاؤ لیکن قبرستان کے راستوں پر نہ گزرو، بلکہ تمہیں چاہیے قبرستان کا ادب و احترام کرو، قبرستان کے ان مردوں کا ادب و احترام کرو، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو تاکہ وہ عذاب قبر سے نجات پا جائیں۔ لوگ قبرستان کا ادب و احترام نہیں کرتے، قبرستانوں کو لوگ اپنا گھر بنا لیتے ہیں، جاگیر بنا لیتے ہیں، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کانٹوں کے راستوں پر نکلنا زیادہ بہتر ہے میرے لیے، قبرستان کے راستے پر نہیں نکلنا بہتر ہے۔ قبرستان میں مت نکلو، وہاں ضرورتوں سے جاؤ، فاتحہ پڑھنے کے لیے جایا کرو۔ اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا، نبی مکرم ارشاد فرماتے دعا مانگنے کا طریقہ ارشاد فرماتے، جب دعا مانگو اپنے کسی مرحومین کے لیے، مرحوم کے لیے، مرحومہ کے لیے دعا مانگو تو تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگ لیا کرو۔ صحابہ نے کیا رسول اللہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نبی آخری زمان سیاح نامتا ارشاد فرماتے جب تمہاری دعاؤں سے تمام مسلمانوں کے لیے تم دعا مانگو گے اللہ انہیں جنت عطا فرما دے گا۔ قیامت کے دن جب وہ مسلمان جنت میں جائیں گے اللہ ارشاد فرمائے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ، عرض کریں گے مولا ہم ایسے نہیں جائیں گے بلکہ جس نے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کی تھی، اے مولا آپ پروردگار عالم ہم اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ جب دعائیں مانگا کرو یہ سوچتے نہیں، جسے مان لیجیے رمضان میں کوئی دیتا بھی افطاری کے لیے کھجور لے لو تو وہ اسے ایک رکھ دیتا، بلکہ ثواب کی کمی ہو جائے گی، اپنے سامان کا خالی کر اپنا ثواب اسے تو دے دوں گا۔ ارے رب کے یہاں کمی ہے کسی بات، وہاں کمی نہیں ہے، بے نیاز ہے، وہ چاہتا ہے سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ فرماتا ہے دعا کرو تم تمام مرحومین کے لیے، اپنے مرحوموں کے لیے دعا کرو، تمہارے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا جائے گا۔ عذاب قبر تمہاری دعاؤں سے ان کو دور کر دیا جائے گا اور تمہاری وجہ سے جب کل جنت میں جائیں گے عرض کریں گے مولا ہم تو جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، ارشاد فرمائے گا کیوں؟ عرض کریں گے مولا اس نے ہمارے لیے دعائیں کی تھی وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اب سمجھو اور آپ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کی، اللہ اکبر۔ اب سمجھو ایک بار میں بارگاہ مولا میں کروڑوں لوگ جب کہیں گے اے مولا ہم تنہا جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہم اپنے بھائی کو جنت کے لیے نہیں لے لیں گے۔ نبی کریم فرماتے ہیں دعا کرو تو تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کیا کرو، اور جب جاؤ گھر سے وہ وقت نہ ہو مطلوب وقت نہ ہو تو ان وقتوں کے علاوہ تم دو رکعت نماز نفل پڑھ لیا نمازیں نہیں پڑھ لیا کرو۔ فرمایا تو طریقہ یہ ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ سبحانہ پڑھیں، اس کے بعد میں الحمد شریف پڑھیں اور اس کے بعد میں آیت الکرسی پڑھیں گے، 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں، اس کا ثواب یہ ہوگا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جانے سے پہلے تمہارے مرحوم کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا، اس کے لیے تم جا رہے ہو، قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا۔ مرنے والا عرض کرے گا مولا اس بات کا انعام ہے، اللہ ارشاد فرمائے گا تیرے گھر پر تیرا عزیز، تیرا بیٹا، تیرے گھر میں کوئی تیرا باپ، تیرا رشتہ دار تیرے لیے یہ میری رضا کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، عبادتیں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے جو کوئی میرے لیے عبادت کرتا ہے دعائیں کرے تو میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ میں اس کے کسی عزیز کو گناہوں کی وجہ سے میں اس کو جہنم کا عذاب دوں۔ فرماتا ہے بھائی اس کا عزیز مجھے رحمان پکارتا ہے، مجھے رحیم پکارتا ہے، مجھے غفور رحیم پکارتا ہے تو میں اس کے لیے میں اس کو بے حساب کتاب جنت کے پروازیں عطا فرما دیتا ہوں۔ جب قبرستان جائیں تو دو وقت اگر وقت نہ ہو، عصر کے رات کا وقت نہ ہو تو دوپہر زوال کا وقت نہ ہو، ان وقتوں کے علاوہ سورج نکلنے ڈوبنے اور زوال کے وقت کے علاوہ آپ جو ہے نہیں پڑھ لیا کرتے، لیکن عصر کے بعد مغرب کل بھی کوئی نفل نہیں کر سکتے۔ ان وقتوں کے علاوہ جب جائیں
تو نماز نفل پڑھ کر پورا کر جائیں تو انشاءاللہ جانے سے پہلے مرنے والے کا بیڑا پار ہو جائے گا، جانے سے پہلے۔ ہمارے یہاں پر بہت سے ایک رواج اور زیادہ چل رہا ہے، یہ ہمارے دیہاتوں میں سب میں یہ رواج ہے کہ لوگ مرنے میں دعوتیں کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوتیں شادیوں ولیمے میں ہوتی ہیں، دعوتیں خوشی کے موقع پر، کیونکہ دعوتوں کا مقصد یہ ہے دعوت کہ خوشی کے موقع پر دعوت دی جائے۔ لیکن اس مرنے کے معاملے میں اس کا انتقال ہو جائے، انتقال ہو جائے تو اس میں دعوت شادیوں کی طرح کرنا شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، منع ہے۔ دعوتیں نہ کی جائیں نہ دعوتیں کھائی جائیں۔ یہ کہتے ہیں دعوت نہیں کرتے لوگ ناراض ہوتے ہیں، یار ہمیں دعوت نہیں کھائی کرنا ہے، بتائیے مرنے میں بھی دعوت کھائی تو کیا ہوگا؟ اور یہ چاہیے ہمیں کہ ہم سہارا لگائیں اس کو، سوچیں دعائیں کریں، دعائیں مغفرت کریں اپنے مرنے والے، لیکن مرنے سے پہلے بھی خود اپنے لیے کچھ ذہن نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لیا کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے مرنے کے بعد امام صاحب کو دعا کر دیں گے بیڑا پار ہو ہی جائے گا، سوچ رہے کہ امام صاحب کو کر دیں گے تو معاملہ ہو جائے گا پار۔ ہمارے خالد صاحب کہیں دعا کرنے کے لیے مولانا سردا صاحب کہیں دعا کریں دیں گے، اس سے پہلے بھی ہمارا نظام ہے، ورنہ بھی دیکھا آپ نے قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کورونا کی مہاماری میں دیکھا آپ نے کوئی کسی سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک بیماری نے قیامت کے منظر کو سامنے لا کر رکھا، کل قیامت کے دن یہی ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں اپنی بیٹی سے، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، کہیں بھی دور ہو جاؤ، وقت معاف کرنے کا نہیں، نیکیاں دینے کا وقت نہیں ہے، چلے جاؤ، قریب آنے کا وقت نہیں ہے۔ کورونا کی تھوڑی سی جھلک میں بیماری کی وجہ سے، موت کے ڈر کی وجہ سے ہم نے ملنا چھوڑ دیا، گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا، ہم نے دوسرے سے ملنا چھوڑ دیا، کوئی کہیں نہیں جاتا کہ کہیں موت نہ جائے، لیکن موت تو اٹل ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ فرماتا ہے موت کا اٹل ہے، لکھ دیا گیا ہے، نہ اس سے ایک لمحہ بڑھ سکتی ہے، نہ ایک لمحہ بڑھ سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے، اٹل ہے۔ الیاس کی موت کا معاملہ تھا، وہاں نیکیوں کا معاملہ ہوگا۔ سوچیں، عبادتیں کریں، اللہ کو یاد کریں، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، ورنہ آخرت کے سامان، آخرت کے معاملات ایسا نہ ہو ہم دنیا میں الجھ کر رہ جائیں، دنیا کے معاملات میں الجھ کر رہ جائیں، دنیا کی سیاستوں میں، پراپرٹی میں۔ حلال کمائی کرنی چاہیے، اس کو شریعت مصطفیٰ نے کہا ہے، لیکن سوچیں، سوچا کریں ہم آئے کیوں تھے اور کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا ہے ہمیں، سوچنا ہے۔ وقت یہ کافی ہو چکا ہے، دوسری اشعار جی مرحبا شریف اللہ